السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت سے ٹاپکس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، تو آج جس موضوع کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر والد یا والدہ یہ چاہتی ہیں کہ اس کا بچہ اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے، اس کے لیے دعائیں کرے، اور اس کے وجہ سے جنت میں ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قبر میں ہمارے درجات بلند کرے اور ہمیں جو ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ کرے۔ ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے، لیکن اس کے لیے جو پریکٹیکلی طور پہ کرنے کی چیز ہے وہ، یا اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے، اور جب ہم چلے جائیں تو وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ میری والدہ کو یا میرے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لیکن نظر نہیں آتا۔ پریکٹیکلی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آس پاس اپنے معاشرے کے اندر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے دوست احباب ہیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا کوئی بھی شخص جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، یا ہم اپنے والدین کو ہی اگر دیکھ لیں تو ہمارے والدین ہمارے دادا نانا جو ہے یا دادی اور نانی کے لیے کیا وہ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے دعا کرے؟ تو ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو دعا کرنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ پریکٹیکلی طور پہ ہم نے کبھی ان کو ترغیب دی ہی نہیں ہے، ان کے سبق میں یہ چیز شامل ہی نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے، نماز کے بعد وہ جو 1-2 منٹ کی ہم دعا کرتے ہیں نا، وہی کافی ہے اور اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ نہیں، پراپر بیٹھ کے اپنے بچے کو دعا کرنا سکھائیں گے نہیں تو ناممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، اور دعاؤں میں وہ چیز شامل کروانی پڑتی ہے۔ میں آپ کو اب اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک دفعہ نا میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور تقریباً سمجھ لیں کہ اس کی 14-15 سال عمر تھی، اور اس نے دعائیں بھی کافی ساری وہ یاد کی ہوئی تھی، نماز جنازہ کی دعائیں یاد کی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں، حافظ تھا بچہ۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ حادثہ ایک ہوا تو اس کی والدہ فوت ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ استاد جی اس طریقے سے حادثہ ہوا ہے، والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ تو ہم پہنچے ان کے جنازے پہ، جنازہ ادا کیا، قبرستان چلے گئے۔ اب قبرستان میں موجود تھے تو وہ بچہ کہنے لگا استاد جی دعا کروا دیں۔ تو میں نے کہا یار بھائی آپ کو دعائیں آتی ہیں، کیونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ بچہ اپنی ماں کے لیے جس فیل سے دعائیں کرے گا نا، اس فیل سے کوئی اور دعا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیونکہ اس کو دعائیں یاد ہیں، یہ اب اپنی والدہ کے لیے دعا کرے اور بڑی بہترین قسم کی یہ دعا کرے، اور اس کے اندر جو اس کی کیفیت ہوگی وہ ہماری کیفیت نہیں ہوگی۔ اب جب میں نے اس کو کہا کہ دعا کرو، دعائیں تمہیں یاد ہیں، فلاں فلاں دعا تم پڑھ دو، تو وہ جب بچہ دعا کرنے لگا اس کو دعا کرنی آئی نہیں، حالانکہ اس کو ہم نے دعائیں تو یاد کروائی تھی۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی، یار ہم نے اس کو پریکٹیکلی طور پہ تو اس کو دعا کرنا سکھایا ہی نہیں۔ اس کو جو ہے نا وہ الفاظ ہم نے، اور اس کی فیل اور اس کا جو ہے نا وہ جو اس کا ترجمہ ہے وہ تو ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں۔ دعائیں تو رٹوا دی اس کو، بھائی میرے بچے کو دودھ پینے کی دعا آتی ہے، میرے بچے کو جو ہے نا واش روم جانے کی دعا آتی ہے، میرے بچے کو جو ہے نا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا آتی ہے۔ بھائی اس کا ترجمہ اور اس کا فیل کیا ہے؟ اس کے اندر جو احساس موجود ہے وہ تو میں نے کبھی لیا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے نماز تو میں نے اپنے بچے کو سکھا دی۔ میرے ساتھ بچہ کھڑا ہوتا ہے، آتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اور سجدے کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا اس کو مزہ آتا ہے نماز پڑھنے کا؟ نہیں آتا، کیونکہ میں نے کبھی اس کو ترجمہ نہیں سکھایا۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یار ان بچوں کو ہم نے پریکٹیکلی طور پہ تو دعا کرنا سکھایا ہی نہیں، اس لیے یہ جب عملی مشق میں اترا ہے، اس کو آج اپنی والدہ کے لیے دعا کرنی پڑ گئی، اور یہ پہلا سٹیج ہے۔ ابھی بہت لمبی اس نے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے، تو اس نے بہت لمبی دعائیں کرنی ہے، لیکن وہ نہیں کر پایا کیونکہ اس کو سکھائی نہیں تھی۔ آج اس کو میں نے کوشش کر کے کہہ تو دیا، لیکن اس کے بعد اس کو کون کہتا؟ اس کے بعد اس کی تربیت کون کرتا؟ ماں تو چلی گئی، اور اگر اس کی جگہ باپ ہوتا تو باپ بھی چلا جاتا۔ اب ماں باپ تو چلے گئے، ماں باپ نے تو بچوں کو سکھایا نہیں کہ بیٹا ہمارے لیے ہم چلے جائیں گے دنیا سے تو تم نے دعا کرنی ہے۔ جب والدین چلے گئے تو اب سکھائے گا کون؟ تو اس لیے اپنی زندگی میں یہ چیز سکھانی ہے کہ بیٹا بیٹھو، جملے لکھو۔ میں آپ کو ایک اور اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں۔ میرے پاس نا ایک مریض آیا علاج کے لیے، ڈاکٹر تو نہیں ہوں میں، لیکن روحانی دم شم اور اس طرح کی چیزیں ظاہر سی بات ہے کبھی ضرورت پڑتی ہے تو کر دیتے ہیں۔ اب ایک مریض آیا جو کہ کوئی جو ہے نا 10-15 سال سے ڈپریشن کا شکار تھا۔ اس کا مختلف جو ہے نا وہ طریقوں سے کوشش کی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ڈپریشن سے نکالا جائے اور اس کے معاملات ٹھیک کیے جائیں۔ روحانی معاملات بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ حوصلہ اور تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔
اب میں نے جب اس سے سوالات کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی نماز کبھی نہیں پڑھی، دعا۔ اس کی عمر 35 سے 40 سال کے درمیان تھی۔ آپ یقین مانیں اس بندے نے جب یہ بات کہی نا کہ مجھے 35 سال 40 سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک دعا نہیں کی، آج تک اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ اپنے اہل و عیال کے لیے، کچھ بھی نہیں مانگا۔ تو میرے بھائی جب ایسی کیفیت ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ غضب اللہ علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس بندے نے 35-40 سال اللہ سے مانگا ہی نہیں، دعا ہی نہیں کی۔ تو اب اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اولاد ہے، یہ جو جس کی عمر اتنی گزر چکی ہے اور اس نے آج تک اپنے لیے دعا نہیں کی، کیا یہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا؟ جو ہمارا مقصد ہے کہ یار ہماری اولاد ہمارے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بنے، کوئی اچھا کام کرے، کوئی نیک کام کرے، وہ کیسے کرے گی میں نے اس کو سکھایا ہی نہیں ہے۔ میں اس کی جو ہے نا پریکٹیکل زندگی میں کبھی میں نے اس کو جو ہے نا وہ کوئی چیز ہاتھ میں اس کے پکڑا کے اس کو چلنا سکھایا، اس کو میں نے سائیکل چلانا سکھا دی، اس کو بائک اور گاڑی چلانا سکھا دی، اس کو میں نے جو ہے نا وہ 2-4 باتیں کرنا سکھا دی، اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ تو میں نے بنایا ہی نہیں۔ تو پھر اس کو میں نے کہا کہ آپ دعا کریں، آپ کو کیا آتا ہے؟ اس نے کہا جی آیت الکرسی آتی ہے، درود شریف آتا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ سے شروع کریں، آیت الکرسی پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اس کی ایک دعا، پہلے تو ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے تھے، اس نے جب ہاتھ اٹھائے نا دعا کے لیے تو ہاتھ اس نے اٹھایا تو اس سے ہاتھ نہیں اٹھے۔ اچھا پھر جب اس کو ہاتھ اٹھانا سکھایا، ہاتھ اس نے اٹھا لیے، پھر جب بات کرتا تھا ہاتھ نیچے چلے جاتے تھے، وہ ہاتھ اس کے وہاں پہ ٹکتے ہی نہیں تھے۔ تو دونوں چیزوں کو جو ہے نا وہ برابر کر کے اس طرف سے دعا کر رہا ہے، ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں اس نے پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی، درود شریف پڑھ لی، اب میں نے کہا اس کو کہ بھائی آپ دعا مانگیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا وہ ساری خوشیاں مل جائیں اور یہ جو پریشانی ہے دور ہو جائے بس۔ میں نے کہا یار تھوڑی تفصیل سے مانگو، اپنے گناہوں کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گنواؤ، اللہ فلاں فلاں گناہ ہوئے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے نہیں مانگنا آ رہا، اے اللہ مجھے مانگنا نہیں آ رہا لیکن تو نے مجھے دینا ہے، مجھے تجھ سے سوال کرنا نہیں آ رہا لیکن مجھے سوال کرنا سکھا دے۔ پھر میں نے اس کو کاغذ پینسل دیا، میں نے کہا یار اس پہ لکھو، آپ کو جو چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے، آپ کو جو نعمتیں آپ کو چاہیے اس دنیا کے اندر وہ لکھو۔ اس نے کوئی 10-15 منٹ لگا کے کوئی 7-8 چیزیں لکھی، پھر میں نے اس کو دیا، پھر اس نے کوئی 12 چیزیں اس پہ لکھی کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ تو میں نے اس کو کہا دعا کرو، ابھی 10 منٹ بیٹھ کے دعا کرو۔ تو وہ اس وقت اس نے پھر وہ 1 منٹ میں دعا ختم ہوگی۔ تو ہم نے کبھی کی ہی نہیں ہے، ہماری دعائیں اتنی لمبی، ہماری نمازیں اتنی لمبی کیوں نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہوئے پاؤں سوج گئے، تو ہماری نمازیں اتنی لمبی کیوں ہیں؟ ہمیں 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ کی نماز لمبی لگتی ہے، ہمارے بچے تراویحیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں کبھی ہم نے ان کو پریکٹیکل لائف میں اتارا ہی نہیں ہے؟ نمازیں پڑھنے کے لیے ہم نے ان کو کھڑا ہی نہیں کیا کہ بیٹا آؤ چلو ہمارے ساتھ نماز پڑھو، چلو آؤ سنتیں ادا کرو، چلو آؤ دعا کرتے ہیں آج بیٹھ کے، تم میرے لیے دعا کرو میں تمہارے لیے کرتا ہوں، آج تم اپنی والدہ کے لیے کرو، آج تم اپنی دادی امی کے لیے کرو، آج تم فلاں کے لیے کرو، چلو مانگو بیٹھ کے، ہم سب مانگتے ہیں۔ گھر کے اندر کوئی مشکل پریشانی ہے، چلو بھئی آؤ بچوں سارے مل کے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سکھانے کے لیے اجتماعی دعا آپ کروانا شروع کریں کہ یار چلو آؤ بچے آپ دعا کرواؤ، ہم سب آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے معاملات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، مسلمانوں کے معاملات ہیں، اپنے معاملات ہیں، ہر کسی کو ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اتنی طاقتور چیز ہے یہ۔ تو ہم نے اس کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، یعنی ہر والدین اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے جانے کے بعد دعا کرے ان کے لیے، تو آج ان کو دعا کرنا سکھائیں، آج ان کو ان کی دعا میں اپنے نام شامل کروائیں کہ بیٹا جب بھی دعا کرو تو یہ والی دعا کرو۔ کہنا نہیں ہے، صرف تھیوری سے کام نہیں ہوتا، تھیوری تقریریں بڑی سن لی بچوں نے، ان کو بٹھائیں۔ میں جہاں پہ کام کرتا ہوں، جہاں پہ میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، تو وہاں پہ میں پریکٹیکلی طور پہ اگر اسمبلی میں جو ہے نا وہ اسمبلی وہاں پہ ہوتی ہے بچوں کی، یا جو ہے نا اور کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو پریکٹیکلی طور پہ میں نے وہاں پہ اس چیز کو شامل کیا ہوا ہے کہ بچے دعا بھی کرنی، ایک بچہ دعا کرواتا ہے، باقی سارے آمین کہتے ہیں، تو جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اتنی جو ہے نا وہ الفاظ کہہ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہر بچہ ایڈ کرواتا ہے، ایک جملہ ایڈ کرواتا ہے کہ یار یہ بھی مانگو یہ بھی مانگو یہ بھی مانگو، کر کے اس کو وہ جملے یاد ہو جانے کہ یار مجھے اپنے اساتذہ کے لیے بھی کرنی ہے، مجھے اپنے والدین کے لیے بھی کرنی ہے، مجھے اپنی سوسائٹی کے لوگوں کے لیے بھی کرنی ہے، مجھے غریب لوگوں کے لیے بھی کرنی ہے، مجھے بیمار لوگوں کے لیے بھی کرنی ہے، مجھے فوت شدگان کے لیے بھی کرنی ہے۔ کتنی ساری دعائیں ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا وہ اس چیز میں بہت پیچھے ہیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ بغیر محنت کیے ہمیں
مل جائے سب کچھ اور صدقہ جاریہ بن جائے تو میرے بھائی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. وہ محنت کیا ہے؟ اپنے بچوں کو پریکٹیکل بنائیں.